بالکل، مگر میں نے آپ کا پرسنلی ایک شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے ویڈیو بنایا تھا اباؤٹ گے پیپل ہاں اینڈ جی آئی تھنک دیٹ واز اے رسپانس ٹو سم ون. تو گے لوگوں کے بارے میں کون سی ویڈیو تھی وہ؟ آپ نے میں نے ایک اکثر بات کی. رسپانس ویڈیو بنایا تھا ٹو اندر پرسن آئی تھنک. ہاں اس ہاں میں ہاں آپ نے ٹھیک ہے، یاد آ گیا. ہاں جی. تو آئی ایم گریٹفل ٹو یو بیکاز آئی ایم اے گے مین اور ہاں ہاں آئی ایم ان مائی مڈل ایج اور 20 ایئرس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے ایک سپورٹ گروپ بنایا فار ساؤتھ ایشین گے مین اور میں نے اچھا مگر اچھا اچھا اچھا. the thing is مجھے کوئی پروگریشن نظر نہیں آتی اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی میں کہ کوئی چینجنگ آئے یا کوئی ہمارے نظریات چینج ہوں یا ہاں ہاں ہماری میں نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں ہمارے اسٹریٹ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے. تو آپ نے ہاں، جب یہ بہت بڑا المیہ ہے. بالکل تو آپ نے جب ویڈیو بنایا تھا I was so happy and so grateful کہ you are standing up for us. بکاز میں نے تو بہت کوشش کی مگر لائک آئی ڈونٹ سی اینی چینجنگ. میں نے نہیں، مگر گوروں کی پاکستان کی جو ایتھیسٹ کمیونٹی ہے نا، ایون کہ جی جو پاکستان کی جو سوشلسٹ کمیونٹی ہے، جی دیر آر سو مینی گیز دیر، اور بڑے ویلکمڈ ہیں. ہم تو ہمیشہ سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے جو گے فرینڈز ہیں دے فیل پرفیکٹلی ایٹ ہوم وین دے آر ود اس. اور ہماری جو کمیونٹی ہے ساری جو تھی جب میں پاکستان میں تھا تب بھی اور بعد میں بھی. تو اچھا، تو آپ اس کو جانتے ہیں، کیا نام ہے یار، خانم، کیا نام ہے، عالیہ خانم کو؟ نہیں. شی از اے ٹرانسجینڈر نا. اچھا شی لیوز ان جرمنی. چلے میں آپ کو ان ٹچ کراؤں گا، آپ مجھ سے ای میل پہ رابطہ کیجیے گا تو میں آپ کو ان ٹچ کرا دوں گا عالیہ رائٹ. خانم سے. ٹھیک ہے. تو باقی میری آپ سے ایک کافی بات ہوئی ہے. جی آئی تھاٹ کہ مطلب کیونکہ آپ کا ویسٹرن ٹائپ کا ایکسنٹ ہے تو جی میں نے کبھی سسپیکٹ نہیں کیا، بٹ یہ ہے کہ دیٹ از ویری گڈ کہ یو کم آؤٹ ان فرنٹ آف اس. میں ہاں، اپنی زندگی میں 2 بار آؤٹ ہوا ہوں، ایک ایز اے اچھا. گے مین اور ایک بار ایز اے ایکس مسلم. سو میں ہاں لوگوں ہاں کو بتاتا ہوں کہ نارمل گے پیپل جن کا ریلیجن نہیں ہوتا، گورے ہوتے ہیں، وہ ایک بار آؤٹ ہوتے ہیں، لائک کمنگ آؤٹ ٹو دیئر فیملی. آئی کیم ہاں آؤٹ ٹو ونس when I was 19. ہاں تو بہت ہاں باتیں ہوتی تھی شادی شدی کی پاکستان میں، یہ اس خالہ کی بیٹی اور اس پھپھی کی تو ہاں ہاں دین اٹ واز اے لاٹ آف پریشر. تو میں نے کہہ دیا امی کو فادر کو بھی کہ نہیں، میں I can't get married because I'm not attracted to women. اور it was very difficult for my parents کہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، ورکنگ کلاسز سے ہیں، اور یہاں یو کے میں بھی آ کر ہم لوگ ورکنگ کلاس بنے، فیکٹری ورکر تھے میرے فادر، مدر واز اے ہاؤس وائف. تو ان کو یہ ہضم نہیں ہوئے. آئی تھنک اب تک ایون ٹل ناؤ لائک I'm تو آپ 52. جمی بنگش کو جانتے ہیں؟ جمی بنگش کو بائی جمی بنگش کو جانتا ہوں بائی تھرو دی انٹرنیٹ. اینڈ آئی نو سعدیہ پرسنلی. ہاں، تو مگر بس آپ جمی سعدیہ کو جانتے ہیں تو دین تو بالکل پھر تو آپ بالکل کریکٹ لوگوں کو جانتے ہیں. بالکل بالکل سعدیہ کو ہاں میں پرسنلی جانتا ہوں کہ سعدیہ رنز دا ویسٹ مڈلینڈز ایکس مسلم سپورٹ گروپ. تو آئی بین دیر. مگر I once again, Ghalib ji, I am so grateful for you. We have people like you standing up for LGBT people. شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. آپ آئی ایم گلیڈ کہ ایٹ لیسٹ میں نے وہ جو ویڈیو بنائی تھی اس سے کسی ایسے شخص جس کے بارے بات ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ اس کو کوئی جو ہے وہ بات وہاں تک پہنچی ہے. تو میں تو دیکھیں میرے سے تو میں تو آپ نے میرے چینل پہ دیکھا ہی ہے، آئی ایم آؤٹ اسپوکن اباؤٹ LGBTQ رائٹس. میں وومن تھینک یو. رائٹس کی، میں مائنورٹی رائٹس، میں سب کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں انسان میں یقین رکھتا ہوں. اور میں تو بلکہ ہر ایک آپ کو مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے، آپ تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو نیچر ہے اس کے خلاف جانا گناہ ہے. If you are going to بالکل if you would have got married with some woman، اس کے ساتھ بھی زیادتی تھی، آپ کے ساتھ بھی زیادتی تھی، اور آپ دونوں جو کچھ بھی کرتے وہ گناہ ہوتا. اور اگر بالکل if right now you have some one who is male and you are also male، آپ کا جو بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے that is a beautiful relationship، اور وہی وہ ریلیشن شپ ہے جو آپ کو بنانا چاہیے.
اور یہ آپ جو بھی کریں گے وہ نیکی ہے. اگر آپ اس کے ادروائز کرتے تو وہ گناہ ہوتا. یہ اسی طرح گناہ ہے کہ اگر کوئی اسٹریٹ آدمی کو کوئی کہے کہ وہ جو ہے وہ کسی اس طرح کے ریلیشن شپ میں جائے, اس طرح کسی اگر ہومو سیکشول کو کوئی یہ کہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹریٹ ریلیشن شپ میں جائے تو اس کے لیے گناہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو نیچر ہے دیٹ از ویری کمپلیکس, اور انسان سب ایک جیسے نہیں ہوتے, اور جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو, جس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں, جو آپ کی نیچر ہے, آپ کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. آپ تھوڑی کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا کسی کا خراب کر رہے ہیں, کوئی معاشرے میں کوئی, مطلب اب یہ سمجھتے ہیں وہ جی پتہ نہیں اگر ہومو سیکشوالٹی الاؤ ہو جائے گی تو معاشرے میں کوئی طوفان آ جائے گا. یار کچھ بھی نہیں آئے گا, ویسے ہی معاشرہ چلے گا جیسے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی پاکستان, ہاں جی میں نے دیکھا کہ جو لوگ اپنی سیکشوالٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے نا, تو ان کے ساتھ بہت پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. The people who don't accept their sexuality, they get into like very twisted ideas about sex and sexualities, and a lot I've seen کہ وہ جس کی سیکس میں چلے جاتے ہیں یا ایون پیڈوفیلیا towards چلے جاتے ہیں. تو you have to accept your sexuality, legal sexuality, bisexuality, lesbianism, gay, transgender, you have to accept those things. مگر like میں نے دیکھا ہے کہ I've seen a lot of people who don't accept themselves get really mentally ill. تو like for seeing your video مجھے بہت خوشی ہوئی. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ. یہ سیڈ ڈیو نے بھی آپ کے لیے میسج بھیجا جی, لو بٹوین LGBTQ people is also true love. It is a form of love which we should all respect and accept. LGBTQ people are our brothers and our sisters. بالکل, thank you, I 100% agree with him. اور thank you سیڈ کہ آپ بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جتنے بھی ادھر ہمیں سن رہے ہیں ان میں میجورٹی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لو ہیز مینی کلرز, ٹھیک ہے, جیسے کہ LGBTQ کے جو کلرز ہیں وہ ملٹیپل کلرز ہیں کہیں. بالکل. اور ہماری ہسٹری میں بھی, ساؤتھ ایشین ہسٹری میں بھی there's been LGBT people, مگر وہ ان کو ہمارے لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, جیسے شاہ حسن مدھولال اور کتنے ہوں گے, جو مدھولال حسین اور شاہ حسین کا تو بہت زیادہ تھا جو کہ سامنے ہی نظر آتا ہے. اور یہ پیر فقیر ٹائپ کے جو لوگ تھے ان میں کافی زیادہ تھا یہ ہومو سیکشوالٹی. اور رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو پیار تھا, انہوں نے کتاب لکھی تھی شمس کے لیے, اور پوئٹری فار شمس. تو there's been these LGBT people in history, مگر ہمارے لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. ایگزیکٹلی, یہ تو ہے, ہم تو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے نا. اب دیکھیں میرے لیے یہ چیزیں ایٹ فرسٹ جب میں ایتھیسٹ ہوا تو یہ چیزیں جب میں نے مذہب چھوڑا پھر مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی آہستہ آہستہ. ایون مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا, مشکل لگتا ہے شروع میں, کیونکہ آپ کی سوسائٹی نے آپ کو ٹرین ہی ایسے کیا ہے. اب جیسے میں یہ بات کر رہا تھا آج ایوولوشن پہ کہ لوگ ایوولوشن کو نہیں سمجھتے. ایک بندہ جو کہ گاؤں کے اسکول کا ماسٹر ہے وہ کیا ایوولوشن کسی کو پڑھائے گا, تو وہ اسی طرح LGBTQ رائٹس کے بارے میں بھی کیا بتائے گا کسی کو. حالانکہ وہ لوگ جو خود ہومو سیکشولز ہوتے ہیں انہی مولویوں کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہومو سیکشول ہے, اور مطلب وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے پہ ہم گناہ گار ہیں دس اینڈ دیٹ. اور وہ جو وہ مولوی گے ہوتے ہیں پراپر. اب دیکھیں آج کل تو بڑا ایک کام شروع ہوا ہے, خاص طور پہ کئی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو کہ زنانہ وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ. تو مجھے کہیں لگتا ہے کہ شاید یہ سب نہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ایسے ہوں گے کہ جو ہومو سیکشولز ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی تو ہو سکتے ہیں نا, کہ کیوں ان کا عورت کی طرح ڈانس کرنے کو دل کرتا ہے. اور باقاعدہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ جس طرح سے اسٹیج پہ پاکستان میں ڈانس ہوتا ہے اس طرح کے ڈانس وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کا ڈانس؟ بڈھے بابے 50 سال کے وہ کر رہے ہیں. بالکل. اور غالب جی آپ کو شاید پتا نہ ہو, mid 2000s میں پاکستان میں مرڈرز ہوئے تھے, اس کو کہا جاتا تھا مین جام مرڈرز.
تو اچھا ایک ویب سائٹ تھی مین جام, اٹ واز ریئلی پاپولر آل اوور دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی ان پاکستان. تو وہ اچھا آدمی مین جام سے کانٹیکٹ کرتا تھا دوسرے مردوں کو, and while he was actually having sex with them, he would actually snap their necks. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور پھر نمائندے وہاں جیل پہ گئے, انہوں نے اس کا وہاں انٹرویو بھی کیا. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو ہم, کہ اس کو سزا ہوئی یا نہ ہوئی, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈڈنٹ فالو اٹ بیکاز میرے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا ٹو ہاں سی ہاں ہاں دیٹ لائک. اور وہ کہتا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی گیز ہونا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بری بات ہے, میں اس لیے ان لوگوں کو مار رہا تھا کہ یہ گندگی ختم ہو سوسائٹی سے. اینڈ ہی واز آلسو ہیونگ سیکس ود دیم. بالکل, اینڈ ہی واز آلسو اے گے مین. اٹ واز لائک سیلف ہیٹ کی, وہ اتنی سیلف ہیٹ تھی اس کے اندر, اس کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ ہی ہیٹڈ بینگ اٹ اینڈ ہی ہیٹڈ سیئنگ اٹ ایز ویل, کہ اس کو اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی تھی کہ وہ کہ میں دوسروں کو بھی دیکھوں کوئی گے ہے اس دنیا میں. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی ریلیجیس انڈاکٹرینیشن اسے ایکسٹریم پہ لے گئی تھی. میں نے ایک ویڈیو کافی عرصہ سے پہلے بتائی تھی جس کا نام تھا ایک ایکسٹریمسٹ مسلم کی سائیکالوجی, اس طرح کا نام تھا اس کا. وہ آپ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ جو ہے نا یہ سیکشول فرسٹریشن جو ہے نا, اس کے بھی تو کئی رنگ ہوتے ہیں. اب وہ آدمی خود ہی اپنی سیکشول فرسٹریشن سے فرسٹریٹ ہوا تھا, تو وہ کیا کر رہا ہوگا. مطلب بیسیکلی وہ اپنے اندر ہی اتنا بڑا کلیش تھا, تو اس نے نفسیاتی مریض ہی بننا تھا نا. اب ایک چیز ہے نیچر کچھ کہہ رہی ہے کہ ہی از اے ہومو سیکشول, اور وہ جو ہے وہ مذہب کچھ کہہ رہا ہے. تو کتنی بڑی ڈائکاٹمی ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر, کہ ایک ریلیجن کچھ کہہ رہا ہے اور اس کی باڈی اس کی اپنی سائیکالوجی, اپنا دماغ کچھ کہہ رہا ہے, اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. تو بیسیکلی پھر اس نے مینیفیسٹ اسی طرح ہونا تھا جو وہ کر رہا تھا. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ پھر آپ اس طرح کے لوگ بھی کریٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کی سوسائٹی کے لیے خطرہ ہیں, کیونکہ آپ ان کو رائٹس نہیں دے رہے. تو وہ بیچارے نفسیاتی مریض ہی بنیں گے. اب آئی ڈونٹ نو, مے بی وہ اس کی جو نفسیاتی حالت تھی, وہ کیا پتا آج کسی مینٹل انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہو سکتا ہے. شاید غالب جی میں ہاں جی ہاں جی. It was very difficult 90s میں, ایون UK میں بہت difficult تھا to be gay, کہ ہمارے یہاں ہوتی تھی ایک سیکشن 28 کی لو, جس میں آپ ہوموسیکشوالٹی اسکولز میں اور یوتھ سینٹرز میں آپ ہوموسیکشوالٹی کو نہیں پروموٹ کر سکتے تھے. سو when in the early 90s جب میں ٹین تھا, it was very difficult to talk to people about being homosexuality. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں UK میں نے اتنی چینجز دیکھی ہیں جو میں نہیں دیکھتا پاکستان میں یا انڈیا میں یا دوسری مسلم کنٹریز میں. we have progressed. میں نے اپنے آنکھوں میں دیکھا. I think the young people جو اب گیز ہیں 18, 19, 20s میں, ان کے لیے بہت آسان ہے. مگر میں I just wanted to be me, کہ میں I have to be me, otherwise میں پاگل ہو جاؤں گا. ایگزیکٹلی. وہ میں نے نا, آپ اردو پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں غالب جی, نہیں پڑھ سکتے. اچھا, مشکل سے. وہ آپ نے وہ مووی دیکھی ہے ایلن ٹورن پہ بنی ہوئی ہے؟ ہاں جی دیکھیے, بہت اچھی مووی. کیا اس کا نام ہے یار, وہ بہت ہی زبردست مووی ہے. وہ مووی اور ایک جے ایڈگر مووی ہے لیونارڈو ڈی کیپریو کی, ایف بی آئی کا جو ڈائریکٹر ہے, جو پہلا ایف بی آئی کا ڈائریکٹر تھا, جو کہ کوئی میرے خیال ہے کہ 40 ایئرز ایف بی آئی کا ڈائریکٹر رہا تھا, جے ایڈگر ہوور. ہی واز آلسو گے. اچھا. He was even secretly married to another man, اور secretly married وہ رہا. آخر پہ جب وہ مرا تو ساری جائیداد جے ایڈگر ہوور کی اس آدمی کے نام ہوئی, جو کہ اس کا لائف پارٹنر تھا. وہ دیکھیے گا, جے ایڈگر مووی ہے لیونارڈو ڈی کیپریو کی. باقی بھی جو لوگ ہیں ضرور دیکھیے گا, بہت ہی کلاس کی مووی ہے. دوسری یہ مووی ہے دا امیٹیشن گیمز, جو کہ ایلن ٹورن پہ بنی ہے. ایلن ٹورن وہ آدمی ہے, دیکھیں اب آپ ایک بات دیکھیں, ایلن ٹورن وہ آدمی ہے جس کے نام جو کہ کمپیوٹر کا موجد تھا, جو جرمنی کی انگما مشینز تھی جو کہ انکوڈنگ کرتے تھے اپنے میسیجز کی. وہ ٹھیک ہے, وہ جو تھی وہ بریک نہیں ہوتی تھی کسی سے. تو پہلا الیکٹرک کمپیوٹر جو تھا وہ ایلن ٹورن نے بنایا تھا UK کے اندر. اور جو یہ مشین تھی پاک میں بالکل انگما مشین کا کوڈ توڑا تھا,
اور ایلن ٹورن کی اسٹوری بہت جو ہے نا وہ بہت ٹریجک اسٹوری ہے. بالکل پھر اس کو فرسٹریٹ کر دیا تھا نا اس کو کورٹ میں گھسیٹا تھا, اس کو انجیکشنز لگتے تھے, بالکل کیسٹریشن کے لیے تھے کہ پتہ نہیں ہارمونل انجیکشن اس کو لگتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ پاگل ہو رہا تھا. اس نے ایک سیب کے اندر سائنائڈ انجیکٹ کیا اور اس نے وہ سیب کھا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایپل آپ کی کمپیوٹر کمپنی ہے, اس کا نشان ایک ایپل جس کو بائٹ ہوئی ہے, وہ کس لیے ہے؟ دیٹ از بیسیکلی پیئنگ ہومیج ٹو ایلن ٹورن. ٹھیک ہے جی. تو یہ, اور وہ اتنا فینومینل آدمی تھا کہ پوری جو کمپیوٹر ریولوشن ہے وہ ایلن ٹورن کی دی ہوئی ہے, اور ایلن ٹورن کو یو کے نے ایون کہ جو اس کو جو دیا ہوا تھا اعزاز دیے ہوئے تھے فار ہز کنٹریبیوشن ٹو دا سیکنڈ ورلڈ وار, وہ بھی واپس لے لیے تھے اس سے. بالکل. تو ہی ڈائڈ اے ویری ٹریجک. ہاں آئی تھنک کوئین نے اس کو پارڈن بھی کیا تھا پرسنلی, کہ میں ایلن ٹورنگ اور ایلن ٹورنگ کی فیملی کو لائک شی اپالوجائزڈ اینڈ شی پارڈنڈ ہم, کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی کیا ہوگا, ظاہری بات ہے, کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت غلط ہوا تھا. مگر جے ایڈگر از اے سکسیس اسٹوری بیکاز ہی واز لائک یو نو, اس بندے نے پوری جے ایڈگر آپ ضرور دیکھیے گا, ڈیکیپریو کی مووی ہے اور کیا کمال مووی ہے, مطلب ہی از فینومینل, اور بڑی بہت ہی زبردست مووی ہے. ایک یہ تھی, اور مطلب ابھی انڈیا میں تو خیر کوئی ایسی اس طرح کی مووی میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر یہ دو موویز تو بہت ہی زبردست موویز, امیٹیشن گیمز اور یہ. ٹھیک ہے جی, تو سر آپ اور کوئی بات, چلیں ٹھیک ہے جی سر, اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. تو آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ہیو اے کنورسیشن ود یو سم ٹائم, کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نا جو بھی لوگ اس طرح کی اسٹرگل سے گزرے ہیں, چاہے کوئی ایکس مسلم ہے, چاہے کوئی ایتھیسٹ ہے, جو ان کی سٹوری ہے ایتھیسٹ یا اس طرح کی جو ان کی ایک سٹوری ہے, پوری ظاہری بات ہے یہ آسان نہیں ہوتی سٹوری. تو میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز ہوں کہ آدھے گھنٹے کا کسی کا بھی کوئی جو اپنی سٹوری بتانا چاہے, اس کا میں ایک علیحدہ سے انٹرویو ریکارڈ کروں, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں, اس کو بھی پوسٹ کرنا شروع کروں. تو یہ آپ لوگوں پہ ہے, جو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا میں اس کو یہ ایک اس کے ساتھ یہ پلاننگ کر سکتا ہوں کہ وہ اور میں مل کے ایک میں کچھ کوسچنس کر لوں گا, اور وہ ان کا آنسر دیں کہ بھائی ہاں آپ نے کیوں مذہب چھوڑا, کیا وجہ تھی, جو چینجز آئی وہ کیا تھی. آپ کے کیس میں تو چلیں ایک دو طرح کی دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اف یو آر انٹرسٹیڈ تو ای میل میرا یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے, تو پھر آپ مجھے ایک ای میل کیجیے گا, پھر ہم اس کو پلان کر لیں گے. غالب جی I will do that. شکریہ آپ کا. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. حافظ, بائے بائے. نائس ٹاکنگ ٹو یو. اوکے لولی ٹاکنگ ٹو یو. اوکے بائے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں, تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.